رمضان تو پہلے بھی آتا تھا، اب بھی آیا ہے، آئندہ بھی آتا رہے گا، لیکن میری اور آپ کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو جو لمحات اللہ نے وصل کیے ہیں ان کو غنیمت سمجھے اور اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اجر و ثواب کے مستحق بنے۔ ابھی ہم نے نماز عصر پڑھی، اللہ نے توفیق دی نماز عصر پڑھنے کی۔ تمام نمازیں اہم ہیں، لیکن نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ وقت کاروباری لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، دکان پہ گاہکوں کی آمد بھی ہوتی ہے اور عصر کی اذان بھی ہو جاتی ہے۔ نماز عصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا، من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی سمجھے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا گھر اور میرا مال برباد ہو گیا۔ لیکن ہمیں اسی وقت ہی ضرورت ہوتی ہے زیادہ مال کمانے کی، گاہکوں کو ڈیل کرنے کی۔ قرآن مجید میں دو اوقات ہیں جن کی قسم اٹھائی گئی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، والعصر، اور عصر کے وقت کی قسم۔ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی قرب قیامت، وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، سال ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک مہینہ گزرا ہے، اور مہینہ ایسے جیسے ایک ہفتہ گزرا ہو، اور ہفتہ ایسے جیسے کہ ایک دن گزرا ہو، اور دن ایک گھڑی کی مانند محسوس ہوگا۔ ابھی پچھلے رمضان میں بھی آپ احباب سے ملاقات ہوئی، اور پھر کتنی تیزی کے ساتھ دوسرا رمضان آ گیا ہے۔ شیخ محترم نے بھی آپ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے۔ ویسے تو ملاقات عام دنوں میں ہوتی رہتی ہے، بالخصوصاً دنوں میں علماء کرام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور ہم طالب علم بھی آتے ہیں اپنے اپنے اداروں کے لیے۔ بہت سے دوستوں نے ہمارا ادارہ وزٹ کیا ہوا، دیکھا ہوا بھی ہے، آپ احباب اس کے ساتھ تعاون کرتے بھی ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور تعاون فرما کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور ان کا عمل قبول بھی فرمائے۔ میں نے جو سورت پڑھی ہے والعصر، زمانے کی قسم، والعصر، وقت عصر کی قسم، اس کے دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ زیادہ تر زمانے کا معنی کیا ہے کہ زمانے کی قسم۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تسبوا الدہر، حدیث قدسی ہے، زمانے کو برا نہ کہو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ زمانہ خراب آ گیا ہے، زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہیں۔ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو۔ انا الدہر، اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں ہے وقت، زمانہ۔ اکلب اللیل والنہار، یا رات دن کے ہیر پھیر، ان کا آنا جانا یہ میرے کنٹرول میں ہے، میرے بس میں ہے۔ تو جی ہمارے زبانوں پہ اکثر ہوتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب نہیں ہوتا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمارے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک معنی وقت عصر بھی ہے۔ نماز عصر بہت سے زیادہ اہم ہے، کیوں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کریں، بالخصوص درمیانی نماز، نماز وسطی۔ اب ٹوٹل 5 نمازیں ہیں، ہم کسی کو بھی نماز وسطی بنا سکتے ہیں، لیکن میرے آپ کے بنانے سے نہیں بنے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطی کسے کہا ہے؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، دشمن کا خوف ہے، دشمن بھی چڑھائی کرنے والا ہے، جس کے بچاؤ کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودی جا رہی ہے۔ اس قدر مشغول ہوئے خندق کھودنے میں کہ سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی، وقت سے بے وقت ہو گئی۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے بڑے سخت الفاظ کہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ اللہ ان کفار کے، مشرکین کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھرے، ہماری نماز عصر وقت سے بے وقت کرا دی ہے۔ اس موقع پر آپ نے
صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ عصر، نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا ہے۔ اس لحاظ سے بھی نماز عصر اہم ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں اس کے پاس منکر اور نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، جب منکر نکیر آتے ہیں، یقعدان ہی یجلسان ہی، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال شروع کرتے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک۔ اب اس کے لیے قبر میں جو منظر پیش ہوتا ہے، مسلط له الشمس عند غروبها، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ وہ شخص جو نماز عصر باقاعدگی کے ساتھ وقت پہ پڑھتا ہے، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے میری نماز عصر گئی، سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہ فرشتوں کو روک دیتا ہے، کہتا ہے دعونی اصلی، رک جاؤ، چھوڑ دو مجھے، تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا، دیکھتے نہیں سورج غروب ہونے والا، میری نماز عصر رہتی ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ تو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ان دو اوقات میں کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں، ہماری ڈائری لکھنے والے، ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جو صبح میں آئے وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، جو عصر میں آتے ہیں وہ صبح میں واپس چلے جاتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سے جاننے کے باوجود سوال کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں، لیکن جب یہ کرامن کاتبین جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کیف وجدتم عبادی کیف ترکتم عبادی، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے ان لوگوں کے لیے جو نماز عصر اور نماز فجر وقت پہ باجماعت پڑھتے ہیں، روزانہ اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں، الہ العالمین اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، ہم صبح گئے نماز پڑھ رہے تھے، عصر میں واپس آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دو نمازوں کی پابندی وقت پہ کرتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، روزانہ اللہ کے حضور گواہی پہنچتی ہے کہ الہ العالمین جب گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، واپس آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ دو اوقات ہیں جن کی قسم اٹھائی گئی، والفجر، فجر کا، والعصر، عصر کا وقت۔ اس کے بعد کیا ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الف لام استغراق کا ہے، پوری جنس کو شامل ہے، تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ پھر اللہ نے استثناء کیا کہ خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جن میں چار نشانیاں ہوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار نشانیاں جن میں پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ وہ علامتیں کون سی ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ایمان کے لیے مختصر یہ ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنی، اور پھر جس کو مانا ہے پریکٹیکل طور پر عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جس چیز کو مانا ہے یہ اچھی ہے اس پہ عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق، اور سمجھتے ہیں کہ جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں لوگوں کو بھی اویئرنیس، لوگوں کو بھی شعور دے تاکہ لوگ بھی عمل کریں۔ جس بات کو حق سمجھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ صحیح اسلام ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، دعوت دے بھلائی کی، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین جماعت ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ آپس میں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور اللہ پہ ایمان لانا۔ تو جس بات کو حق سمجھا ہے اس کی لوگوں کو بھی وصیت کریں، لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ جب آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ حق بیان کریں گے، لوگ آوازیں بھی کسیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے، مارنے کے درپے بھی ہوں گے، تو پھر بتواصوا بالصبر، پھر صبر سے کام لینا ہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی صبر کی وصیت کرنی ہے۔ آخری ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا سب کے لیے لازم ہے، اور آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا۔
فرمایا کچھ لوگ ہیں جو سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اس کشتی کی 2 منزلیں ہیں، کچھ لوگ نچلے حصے پہ سفر کر رہے ہیں اور کچھ اوپر والی منزل پہ سفر کر رہے ہیں، سفر جاری ہے، دونوں کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ جب کچھ دور گئے سمندر میں، جو نچلی منزل والے ہیں ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا، جو اوپر کی منزل والے ہیں ان کے پاس وافر پانی ہے۔ یہ سیڑھی سے اوپر گئے، ان سے کہا کہ ہمیں پانی پینے کے لیے ضرورت ہے، ہمیں پانی مہیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے، ہم آپ کو پانی نہیں دیتے۔ اب انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ اگر تم پانی نہیں دو گے تو ہم نیچے سے سوراخ کر کے پانی نکال لیں گے، کشتی کو توڑیں گے، پانی نکل آئے گا۔ تو اوپر والے کیا کہتے ہیں، اگر تم نے کشتی کو توڑا، پانی نکالا، سمندر کا پانی کشتی میں آ گیا تو تم ڈوب جاؤ گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، صرف نیچے والے ڈوبیں گے؟ دونوں ڈوبیں گے، دونوں غرق ہوں گے۔ اگر یہ ان کو نہیں روکتے، پانی مہیا بھی نہیں کرتے، روکتے بھی نہیں اس اقدام سے، اور وہ ایک قدم اٹھا لیتے ہیں، کشتی میں پانی بھر آتا ہے، تو دونوں کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کریں کہ شانو کی جتنے کو لگے رہے، نہیں، میری ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے محلے داروں کو، دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو میں نے سمجھانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، نہ صرف یہ کہ وہ دوسرے لوگ جو برائی کرنے والے ہیں وہ تباہ ہوں گے، نہ روکنے کی وجہ سے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں۔ ایک گروہ شکار کرنے والا تھا، ہفتے کے دن ایک شکار نہیں کرتا تھا، روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرے کہتے تھے کہ ہمیں کیا ہے، ہم خود تو شکار نہیں کر رہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچ گئے جو ان کو روکتے تھے اور خود بھی اس اقدام سے باز رہتے تھے، باقی دونوں وہ تباہ ہوئے، اللہ نے شکل مشق کر دی۔ تو آئیے، سورہ عصر ایک چھوٹی سی صورت ہے، امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ باقی قرآن نازل بھی نہ کرتا تو ہماری ہدایت کے لیے سورہ عصر ہی کافی تھی۔ والعصر، زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے سے وہ بچیں گے جن میں 4 علامتیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے تاکہ ہم بھی خسارے سے بچ سکیں۔ اقول قولی